خوشی میں اور اس کی مسرتوں میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی دولت نصیب فرمایا۔ وہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی، اور اپنا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ عید الفطر ایک واجب نماز ہے، لیکن آج ہم مسلمان فرائض کو ترک کرتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں اور روزہ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ اور حج ہم سے غائب ہو جاتا ہے، اور اگر ہم عبادات کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے عبادات کرتے ہیں تو ہمارے اندر شجاعت نہیں ہے، اگر شجاعت ہے تو ہمارے اندر سخاوت نہیں ہے، اور اگر ہمارے اندر عبادات ہے تو لیکن ہمارے اندر رحم دلی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رحم دل مسلمان بنایا ہے۔ ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنسار مسلمان بنایا، اور ہم کو ایمانی حلاوت عطا فرمائی۔ زمین پر چلو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرو، اور اپنے مکاتب اور اپنے مکتب کو الگ رکھو کہ فلاں مکتب کا ہے یا فلاں مکتب کا ہے، لیکن اسلام میں اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر آپ کا کلمہ صحیح ہے اور آپ اپنے ایمان پر استقامت ہیں کہ دوسرا مکتب فکر والے سے آپ کی ایمانی مزد بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ نے حسد کو پیدا کیا، غیبت کو پیدا کیا، جھوٹ کو پیدا کیا، دھوکہ بازی کو پیدا کیا، رحم دلی ہمارے اندر نہیں ہے، یاد رکھو ہم اپنے مکتب فکر کو کتنا بھی بڑا سمجھیں، لیکن ہمارا یہ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے سے زیادہ سامنے والا مکتب فکر والا ہمارے ایمان سے بڑھ جاتا ہے، تو اس کی قدر اللہ کے نزدیک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ لباسوں کو نہیں دیکھتے، صورتوں کو نہیں دیکھتے، دل میں جو تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکی ہے، صفائی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، جو عید الفطر کی نماز ہے اس کے لیے دو واجب ہیں۔ ایک واجب یہ ہے عید کی نماز کو آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا، اور اپنے بالغ بچوں کو ترغیب دینا کہ تمہارا صدقہ فطر تم ادا کرو۔ اپنی بیوی کو تم کو کہنا کہ تم اپنا صدقہ فطر نکالو۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی اپاہج ہے، بیمار ہے اور کمزور ہے، دماغی اس کا توازن صحیح نہیں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر تم ادا کرنا ہے۔ عید الفطر میں دوسرا واجب یہ ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے واجب نماز ادا کرنا ہے، اور سنت یہ ہے آپ عید الفطر سے پہلے تھوڑا کوئی میٹھی چیز کھا کر آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ غلط رواج اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، آدھا روزہ، لیکن عید کے دن، مسلمان کی عید کے دن 1 سیکنڈ کا بھی روزہ اگر کہتا ہے تو وہ حرام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوشی کرنے کا موقع دیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ خوشی سے مبارکبادی دینے کا موقع دیا ہے، اس موقع پر کھانا پینا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے۔ اس وقت کوئی بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، 1 سیکنڈ کا بھی روزہ عید کے دن نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کسی نے کہا ہے، اگر کسی نے رکھا ہے اور رکھ کر عید کی نماز کو آئے ہیں تو وہ حرام کیا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز کو آنے کے وقت آپ تکبیر کہتے ہوئے آئیں گے اور ایک راستے سے آئیں گے، اور عید کی نماز کے بعد اپنے دوست و احباب سے ملاقات کے بعد جو راستے سے آئے بدل کر دوسرے راستے سے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سال ہمارے لیے بڑا اہم ہے، مسلمانوں کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ آپ اپنا ووٹ اگر
18 سال ہو گئے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا ضرور سے ووٹ ڈلائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک ووٹ مسلمانوں کے لیے گواہی بن سکتی ہے، اور وہ گواہی مسلمانوں کے لیے بڑی خیر خواہ بن سکتی ہے۔ آپ نے جو ہے اپنے ووٹ کو جو ہے ضائع کر دیا، مسلمانوں کو جو ہے گواہی دینے میں آپ نے پیچھے کیا۔ عزیزان محترم، آپ اپنا ووٹ ضرور دیں اور سوچ سمجھ کر دیں، اللہ کی طرف رجوع ہو کر دیں، جس کسی کو بھی دیں، لیکن اپنا حق ضرور ادا کریں، اور اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کا، اپنے بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوس کا خیال رکھیں۔ جس طریقے سے ہم دوسرے طریقے سے خیال رکھتے ہیں، اس میں بھی خیال رکھیں۔ یہ جو ہے ضروری ہے، جبکہ ہمارے لیے ہمارے بزرگ حضرات کو بار بار ترغیب دیتے ہیں، پھر بھی ہم لاپرواہی سے اپنا ووٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ کریں، اسلام میں اس کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، گواہی کا درجہ رکھتا ہے کہ کون جو ہے گواہی صحیح دیتا ہے۔ اللہ کے پاس صحیح گواہی دینے والے کا بھی بڑا درجہ ہے، تو آپ جو ہے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اگر آپ کی اولاد کہیں دور ہے تو اگر 18 سال ہو گئی ہے، اللہ کا واسطہ ہے ان کو بلائیں اور ان سے ووٹ ضرور ڈلوائیں، کیونکہ یہ اہم تقاضا ہے یہ سال کا اور ہمارا اس دور کا۔ اگر آپ کا ووٹ ہوگا تو مسلمانوں کے لیے ہو سکتا ہے آپ کی ایک ووٹ کی وجہ سے مسلمانوں کو بھلائی مل سکتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ عید ہمارے لیے مبارک ہو اور تمام کے لیے سعید ہو، تمام کے لیے خوشیاں لائے۔ سال بھر جس طریقے سے ہم نے رمضان میں خوشی خوشی جو ہے سحری کی، افطاری کی، ایک دوسروں کا خیال کیا، صدقہ کیے، زکوٰۃ نکالا، جیسے اسلام نے ہم کو جو ہے حکم دیا برابر ادا کیا۔ اگر اس میں ہمارے سے کمی پیشی ہوئی ہے اور اس عید کے موقع پر پورے مجمع کے سامنے اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری رمضان مبارک میں کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو تو اے اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ عزیزان محترم، اللہ کے پاس جو ہے عذر معاف ہے، بہانہ ڈھونپ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہے، ایک چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ اس کا عذر ہے، لیکن بہانہ بنا کر چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے بیمار ہے تو اس کے لیے حکم دیا گیا قرآن شریف کے اندر کہ تمہارا روزے کا تم فدیہ ادا کرو۔ اگر بہانہ بنا کر روزہ چھوڑتا ہے، اس کا فدیہ دیتا ہے، تو نہ اس کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کا روزہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے۔ عزیزان محترم، خواتین کو جو ہے نماز کی ترغیب دیں، دعا کی ترغیب دیں، روزانہ کتنا ہو سکتا ہے اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے تھوڑی دیر حدیث کی کتاب پڑھیں، قرآن شریف کی آیت پڑھ کر ترجمہ سمجھائیں، اور ہماری دعائیں جو روز مرہ کی ہیں اس کی ایک ایک دعا یاد کر کے اس کا ترجمہ صحیح میں رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات جو ہے زمانے سے پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہم کو یاد نہیں، اتحیات کا ترجمہ یاد رکھیں۔ جیسے نماز میں پڑھنے کی 10 صورتیں ہیں، علم ترا سے سورہ ناس تک اس کا ترجمہ یاد رکھیں۔ یہ اس لیے نماز میں آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ میرے اللہ کے سامنے میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی غلطی کو میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، جیسے آپ واجب الوتر میں رکعت باندھتے ہیں، رکعت جو ہے کھول کر رکعت باندھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک کی جگہ اگر آپ نے ولا نشکرک کہا تو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیرا شکر نہیں کرتا، ونکفرک اس کا ترجمہ ہے اللہ میں تیری نافرمانی کرتا ہوں۔ تو ترجمہ غلط ہوا تو نماز بھی آپ کی ضائع ہو گئی۔ اس لیے دعا آپ
یاد رکھیں وَنَشْكُرُكَ اے اللہ ہم کو تیرے شکر گزار بندوں میں شمار فرما اور ہم کو شکر گزار بندہ شکر گزار بندوں میں شامل فرما وَلَا نَكْفُرُكَ اے اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے کفر میں ہم شریک نہیں ہوتے. عزیزان محترم عربی کو دیکھ کھا کر پڑھنا پڑتا ہے، ایک چھوٹا سا لفظ بھی ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے.